اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور پاک رزق کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ اصول اخذ ہوتا ہے۔ آپ نے غزوہ بدر جو 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی تھی، یعنی کہ 13 مارچ 624 کے بعد قیدیوں کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو 10 بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھا کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کام جبراً بھی لیا جا سکتا تھا، آخر وہ قیدی تھے، لیکن آپ نے ان سے ایک طرح کا سمجھوتا کیا۔ ریفرنسز میں نے نیچے دی ہیں فٹ نوٹس میں، تو یہ اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اور اس میں کتنے سبق ہیں کہ آپ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اور اپنی رہائی لے لو، تو ایک سمجھوتا ہو گیا، ایک اگریمنٹ ہو گیا۔ لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے بارے میں اگلی اہم دفعہ 9 ہے، جو کہتی ہے قانون کی اجازت کے بغیر کسی کو زندگی اور آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ دفعہ سورۃ المائدہ 5 آیت 32 کے عین مطابق ہے، جس جو تو آپ سب اس سے واقف ہوں گے کہ جس نے ایک جان لی جیسے کہ اس نے تمام جانیں لیں، اور جس نے ایک جان بچائی جیسے کہ اس نے تمام انسانیت کو بچایا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ پہلے حصہ ہے دفعہ 9 کا۔ اور جہاں تک آزادی کی بات ہے تو اس کی عکاسی سورۃ البقرہ آیت 256 میں نظر آتی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو پھر قانون میں تو زبردستی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قانون وہ والا قانون نہیں جو لوگوں نے اپنے آپ بنا کے خود کہتے ہیں کہ قانون ہے۔ قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق، تو زبردستی سے آپ لوگوں کے حقوق، نہ تو آپ زندگی لے سکتے ہیں، اور صرف زندگی لینے کا ریاست کو اختیار ہے، اور وہ بھی جب کوئی سزائے موت پائے اس وقت۔ اس کے بعد اہم دفعہ 10 کی طرف آتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی کو وجہ بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جائے گا اور تحویل میں بھی نہیں لیا جائے گا، اور جب ایسا کیا جائے گا تو اسے 24 گھنٹوں کے اندر حاکم فوجداری کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میجسٹریٹ کا ترجمہ میں نے حاکم فوجداری کیا ہے، شاید آپ مجھ سے بہتر کر سکیں۔ اس کے ساتھ ایک بہت اہم دفعہ 10 الف کا اضافہ 18ویں ترمیم جو 2010 میں آئی تھی کے ذریعے کیا گیا، جو ہر شخص کو منصفانہ سماعت اور مناسب عمل کا حق دیتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن شریف کی طرف۔ قرآن شریف کی سورۃ المائدہ 5 آیت 8 میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، کھڑے ہو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو کہ یہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ ایک ہی ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں تو وہ کسی نے نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے، اوپر والا ہر چیز دیکھتا ہے، اور اس کا اجر آخرت میں ہمیں ملے گا۔ دفعہ 11 جبری مشقت اور غلامی کو ممنوع قرار دیتی ہے۔ جہاں تک غلامی کا تعلق ہے، قرآن شریف کے نزول کے وقت غلامی کا عام رواج تھا، لیکن اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے کئی مواقع دیے۔ مختلف گناہوں کے کفارے کے لیے غلام کو آزاد کرانے کا حکم دیا، اور ثواب کمانے کے لیے بھی غلام آزاد کرنے کی ہدایت دی، اس لیے غلامی جلد ہی ختم ہو گئی۔ قرآن شریف میں آزاد انسان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا جن کے خلاف آپ خود قیامت کے دن استغاثہ کریں گے۔ ان میں ایک وہ ہے جس نے آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچا۔
اسی طرح اسلام میں جبری مشقت کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ جنگی قیدیوں سے بھی جبری مشقت نہیں لی گئی۔ مزدوروں کے حقوق تحفظ پر اسلام نے خصوصی زور دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینے خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ اب آپ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی وہ ہمارے قانون میں ریگرس امپریزمنٹ بالمشقت، میں سمجھتا تھا یہ بری بات ہے۔ میں جب چیف جسٹس تھا بلوچستان ہائی کورٹ کا تو صوبے کے جیلوں میں جاتا تھا، تو وہ ایک جو مطالبہ ہوتا تھا قیدیوں کا کہ جی یہ جبری مشقت ہمیں روکا جا رہا ہے اس سے۔ میں سمجھا، میں نے کہا کیوں؟ تو آپ کو تو اچھی بات ہے، نہیں انہوں نے کہا کوئی ہے ہی نہیں موقع کرنے کا جبری مشقت۔ کہتے ہیں نہیں جی، جب جبری مشقت ہم کرتے ہیں تو مہینے کے 2 دن ہمیں وہ ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا لفظ ہے، ریمیشن ملتا ہے، شکریہ۔ تو وہ ان کی قید میں 2 دن مہینے کے کم ہو جاتے ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ جبری مشقت کریں۔ اور اگر آپ پتہ نہیں، میں بہت سارے جیلوں میں گیا تھا تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں، مگر پہلے ہوتا تھا، ہمارا ایک جیل تھا مت جیل، تو اس میں قالین بنتے تھے، لوگ ہنر سیکھتے تھے، مگر آہستہ آہستہ اب جیلوں میں یہ بھی کام ختم ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو قیدی اس کا تھا کہ جب قیدی کو رہا کیا جائے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، کچھ کام کر سکے جو اس کو کام نہیں آتا تھا، بجلی کا کام، قالین بنانے کا کام، فرنیچر بنانے کا کام۔ تو پہلے تو باہر لیا جاتا تھا، جب میں چھوٹا تھا میں دیکھتا تھا اکثر قیدیوں پہ وہ چینیں بنی ہوئی، وہ سڑکیں بھی بناتے ہوتے تھے۔ تو یہ بھی جبری مشقت، وہ ایک طرح سے وہ خود چاہتے ہیں کیے جائے کہ ان پر کہ وہ ان کو 2 دن کم ہوئے ہر مہینے کے، یعنی کہ 30 دن تو 2 دن ان کے کم ہو جاتے ہیں۔ دفعہ 12 کی طرف چلتے ہیں۔ ایسے فعل پر سزا کے خلاف تحفظ دیتی ہے جو اس وقت جرم نہیں تھا جب اس کا ارتکاب کیا گیا، مگر بعد میں اسے جرم قرار دیا گیا۔ کئی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اسلام کا بھی ہے۔ مثلا سورۃ بنی اسرائیل آیت 15 میں فرمایا گیا، اور ہم غضب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیجیں۔ تو ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ اسلام اور ہمارا آئین اب آپ دیکھیں بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کوئی فرق اس میں نہیں آ رہا ہے۔ آئین کی اس دفعہ سے ایک بہت اہم استثناء سنگین غداری کے جرم کا ہے۔ چنانچہ یہ دفعہ 23 مارچ 1956 سے نافذ ہونے والے کسی آئین کی منسوخی یا معطل کرنے کو قانون کے ذریعے جرم قرار دینے سے نہیں روکتی، یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ دفعہ 13 کسی ایک جرم پر 1 سے زائد دفعہ سزا دینے کے خلاف تحفظ دیتی ہے، اور یہ بھی قرار دیتی ہے کہ کسی ملزم کو اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ قدرت کا نظام بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی جرم کی سزا اس دنیا میں ملے تو پھر اسے آخرت کی سزا نہیں دی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں کسی کو سزا دی جائے تو یہ اس کے لیے آخرت سزا سے کفارہ بن جاتی ہے۔ کسی جرم کا اقرار کرنا کسی شخص کا رضاکارانہ عمل ہے اور اس پر اسے آخرت کی سزا سے نجات مل سکتی ہے، لیکن اسے اقرار پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثالیں شروع جب اسلام کے دن تھے تو اکثر احادیث میں ذکر ہے کہ لوگ خود آ کے کنفیس کرتے تھے، کسی نے نہیں دیکھا ہوتا تھا جرم اور وہ کنفیس کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ جی آپ کو اگر اگر سزائے موت یہاں مل جائے، آخرت کو سمجھتے تھے بہت سستے چھوٹے، اگر ان کو سزائے موت اس دنیا میں مل جائے کہ آخرت کی جو سزا ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ بری ہوگی۔ تو انگریزی میں کہتے ہیں ڈبل جیپرڈی۔ اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ایسا ہی ہے کہ ڈبل جیپرڈی نہیں ہوگی کہ آپ کو یہاں بھی سزا ملے اور آخرت۔ جو یہاں سے بچ جاتے ہیں
ان کی چھوٹ نہیں ہوتی۔ دفعہ 14 کی طرف چلتے ہیں۔